یہ روزنامہ اوصاف گلگت بلتستان کا آفس ہے، ABN آفس گلگت بلتستان اسمبلی کے قریب۔ یہ اوصاف کا دفتر ہے، یہاں پہ یہ IT سیکشن ہے جہاں پہ IT کا کام کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ مرکزی آفس ہے جہاں پہ بیورو چیف رہائش پذیر ہوتی ہیں۔ السلام علیکم کرن۔ وعلیکم السلام۔ کیسی آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں۔ بس کام ہو رہا ہے، خبریں بنا رہی تھی۔ اس آج کی کیا تازہ خبریں ہیں؟ آج کی تازہ خبر موسم کے حوالے سے ہیں کہ گلگت بلتستان کا موسم آج کچھ دنوں سے کافی بارشیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے عوام کافی مشکلات سے آپ کچھ دنوں سے یہ ترقیاتی منصوبوں کے اوپر کام کر رہی تھی، کوئی سٹوریز بھی آپ نے کیے تھے، تو بتائیں کہ ترقیاتی منصوبے کب تک کمپلیٹ ہوں گے، کتنا بجٹ خرچ ہوا ہے، کیا صورتحال ہے؟ جہاں تک ترقیاتی منصوبوں کی بات ہے، جس پہ ہم نے سٹوریز بھی بنائی تھی، لیکن ترقیاتی منصوبوں کو ابھی بر وقت کمپلیٹ میرے خیال میں پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے منصوبے ہیں جن پر کام کی رفتار انتہائی سست روی کے شکار ہیں، اور پھر فنڈنگ کا بھی ایشو آ رہا ہے، جس کی وجہ سے ترقیاتی منصوبے اس وقت سیکھ پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سارے منصوبوں پہ ہم نے دیکھا کہ فنڈنگ بھی پوری ہو گئی ہے، اس کے باوجود منصوبوں کی جو فزیکل حالت ہے وہ ہسپتال میں داخل کرنے کے برابر ہے، تو کیا سمجھتی ہے کیوں ایسا ہو گیا ہے؟ بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس کا کوئی نظام سٹریٹ سے موجود نہیں ہے، اور کوئی یہاں پہ جو منصوبے ہیں جن پہ یعنی اچھی خاصی فنڈنگ بھی ہوئی ہے، لیکن اس کی کوئی جانچ پڑتال ابھی تک نہیں کی گئی ہے، اور کس قسم کے جو ہمارے جو انجینئرز وغیرہ ہیں، ہماری حکومت کے جو ادارے ہیں، وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور کاغذ کی حد تک، دستاویزات کی حد تک اگر دیکھا جائے تو سارے منصوبے ان کو کمپلیٹ نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ پریکٹیکل آپ دیکھتے ہیں یا آپ گراؤنڈ میں جا کے دیکھیں گے تو بہت سارے منصوبے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ آپ نے اپنا کمرہ بڑا خوبصورت سجایا ہوا ہے آفس، اور ہم دیکھتے ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں سرٹیفکیٹس ہیں، یہ میرا خیال سے 2-3 درجن کے قریب کم از کم سرٹیفکیٹس ہیں۔ کرن، یہ کس چیز کی آپ نے اتنی بڑی نمائش کی ہوئی ہے؟ نمائش تو خیر نہیں ہے، کیونکہ یہ محنت انسان جو کرتا ہے تو پھر وہ نظر بھی آ جاتا ہے۔ یہ میں نے مختلف نیشنل اور لوکل سطح پہ جو میں نے ٹریننگز لیے ہیں صحافت کے حوالے سے، انہی کے ہی سرٹیفکیٹ ہیں جو میں نے ایوارڈ لیا ہے کراچی میں، اور جو ہم نے اپنے خبریں بنائی ہیں پاکستان پریس فاؤنڈیشن کے ساتھ، اس طرح بہت سارے اداروں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، تو یہ انہی کے سرٹیفکیٹ ہیں، اور پھر ان سے ہی پتہ چلتا ہے واقعی میں ہم نے تھوڑا بہت کچھ سیکھا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ان میں سے یہ جو سرٹیفکیٹس آپ نے یہاں پہ آویزہ کیے ہوئے ہیں، سب سے میموریبل سرٹیفکیٹ کون سا ہے جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ واقعی اس کا ہونا میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے؟ اور اس میں تو اگر دیکھا جائے تو سارے سرٹیفکیٹ میرے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم جو سرٹیفکیٹ میرے لیے ہے یہ جو نیشنل میڈیا فیلوشپ 2021-22 کا جو سرٹیفکیٹ ہے، جس میں نے 10 ڈیز کا ورکشاپ میں نے اٹینڈ کیا تھا کراچی میں، جو ٹاپ پہ ہے اور ٹاپ پہ ہے بالکل۔ اور اس کے ساتھ صرف یہ نہیں کہ بلکہ پورے پاکستان بھر سے اچھے نامی گرامی جرنلسٹ تھے ہمارے ساتھ فیلوشپ میں، اور پھر وہاں پہ ہماری نیوز سٹوری کی کمپٹیشن تھی، اور اس میں نے ون کیا تھا گلگت بلتستان سے، تو یہ میرے لیے بہت سب سے اہم سرٹیفکیٹ ہے۔ آج کل کی جو صحافت گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے، آپ کیا سمجھتی ہے کہ کوئی تبدیلی آ گئی ہے یا تبدیلی لائی جانے کی ضرورت ہے؟ گلگت بلتستان میں آج کل جو صحافت ہو رہی ہے اس میں ویسے تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم بہت زیادہ آرام پرست ہو گئے ہیں۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہم جو تحقیقاتی جو ایک رپورٹس ہم بنایا کرتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، نہ اخبارات میں ہمیں کوئی ایسی سٹوری نظر آ رہی ہے جس پہ ہم کہیں کہ واقعی میں گلگت بلتستان میں بہت اچھی صحافت ہو رہی ہے، یہاں پہ تحقیقاتی رپورٹنگ ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ صرف آپ کاپی پیسٹ صحافت ہی چل رہا ہے۔ آپ کے بارے میں سنا ہے یہاں پہ جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے مختلف اخبارات کے اوپر پابندیاں بھی عائد کر دی ہے، کیا اوصاف کے اوپر بھی کوئی پابندی عائد ہے یا آپ لوگ اس سے خوش ہیں؟ اوصاف پہ تو ایسی کوئی پابندی عائد نہیں ہے، کیونکہ اوصاف اگر لوکل نہیں تو اوصاف انٹرنیشنل اخبار ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ اگر لوکل سطح پہ کچھ چیزیں انہوں نے مانگی تھی وہ ہم نے کمپلیٹ کر کے ان کو دی ہیں، الحمدللہ ہماری ساری چیزیں پروفائل ہمارا کمپلیٹ ہے، اور جو کام انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گلگت بلتستان میں ہوا ہے اخبارات کے حوالے سے، یہ میں اس کو ایک بہتر بھی سمجھتی ہوں،
اور دوسری طرف سے اگر دیکھا جائے تو یہ یہاں کے جو لوکل ملازمین ہیں جو ان اخبارات سے وابستہ ہیں ان کے لیے معاشی خطر بھی میں سمجھتی ہوں. اور کیونکہ جب تک اگر آپ گلگت بلتستان میں اگر صرف اخبارات ہی نہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ اس قسم کے اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ کسی ادارے کو آپ فعال دیکھ سکتے ہیں. جس طرح انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے اخبارات کے حوالے سے جو اسٹیپ اٹھائے ہیں اس طرح سارے سرکاری اداروں میں اس قسم کے اسٹیپ اٹھانے چاہیے. اور جو فنڈنگ کو ہو رہی ہے ان کی آڈٹ ہونی چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو فنڈ گلگت بلتستان حکومت کو مل رہا ہے وہ فنڈ کہاں اور کن کاموں میں خرچ ہو رہا ہے. کرن، شیڈول کیا ہوتا ہے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس خبر لے کے آنے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی دکھ درد بتانے کی کوشش کرنے کے لیے آپ سے اپروچ کرتا ہے تو اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو آج بھی نہیں پتہ ہے کہ صحافیوں تک ایکسیس کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے آپ صحافیوں تک اپروچ کرنی ہے. میرے ساتھ جو اپروچ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ فیس بک میسنجر پہ مجھ سے یعنی وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں نیوز کے حوالے سے. اس کے بعد پھر واٹس ایپ پہ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر میرے آفس کے دروازے سب کے لیے اوپن ہیں. وہ آفس آتے ہیں. آفس ٹائم میں 11 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک میں آفس میں ہوتی ہوں. اگر فیلڈ میں کوئی میرا کام ہو یا میں کسی سٹوری کو کور کرنے کے لیے جاتی ہوں تو پھر میں آفس میں اویلیبل نہیں ہوتی ہوں. لیکن میں جو عوامی ایشوز ہیں اس کو میں بہت اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کرتی ہوں کیونکہ عوام ہیں تو ہم ہیں اور جب تک اگر ہم عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے تب تک ہماری صحافت پہ کوئی معنی نہیں رہتا ہے. ایک مختصر کوشچن، ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا سوال ہے، لیکن بینگ ایک فیمیل جرنلسٹ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے روٹین میں؟ روٹین میں تو پہلے دیکھا جائے تو بہت ساری مشکلات تھیں لیکن اب الحمدللہ مشکلات کافی کم ہوئی ہیں کیونکہ اگر جب تک ہم اپنے کام سے مخلص ہوں گے اور میں اگر کام کرنا چاہوں تو میرے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں. اگر میں کام نہ کروں اور میں صرف بیٹھی رہوں تو پھر میں مشکلات کا ہی رو سکتی ہوں. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی مسائل تھے خواتین کے لیے فیلڈ میں نکل کے کام کرنا انتہائی مشکل تھا. اب الحمدللہ کافی یعنی اس چیزوں میں کمی آئی ہے. گلگت بلتستان کے عوام کو صحافت کے حوالے سے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ گلگت بلتستان کے عوام کو میں صرف اتنا کہوں گی کہ صحافت کرنا ایک صحافی کو ایک خبر کی تلاش میں نکلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ بہت زیادہ مشکل ہے. ہمیں ایک سٹوری کو کور کرنے میں ہمیں 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے. جو سٹوری ہم کور کرتے ہیں اس کو جب ہم فیس بک میں ایڈ کرتے ہیں یا اخبارات میں ہم رپورٹ بناتے ہیں تو بعض لوگوں کی ایسے کمنٹس آتے ہیں جس سے کافی مایوسی بھی ہوتی ہے کہ جن عوام کے لیے ہم کام کر رہے ہیں نہ ہم دن بھر ہم مختلف دفاتر کے ہم چکر لگاتے ہیں ایک سٹوری کے لیے اور بعد میں پھر عوام کا جو رسپانس آتا ہے خاص کر جو لفافی صحافی کہتے ہیں یا بلیک میلر صحافی کہتے ہیں تو اس سے کافی مایوسی بھی ہوتی ہے کیونکہ عوام آپ پہ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں جن کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا ہے. ان کے پاس بھی اس قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے لیکن وہ آپ کی کردار کشی ضرور کریں گے. وہ آپ کو کسی نہ کسی پارٹی سے آپ کو وابستہ کریں گے کہ آپ کسی پارٹی کے فیور میں کر رہی یا آپ کو کسی مذہب کے لبادے میں آپ کو دیکھیں گے. تو عوام سے میری صرف اتنی سی گزارش ہے کہ آپ صرف اور صرف اپنے مسائل کو فوکس رکھیں. جو بھی مسائل آپ لوگوں کے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے میں صحافیوں کے ساتھ بھرپور تعاون کریں. بہت بہت شکریہ کرن.